شیر سماعت کریں۔ ہم دکھیوں کے غمخوار ہو عبد القادر جیلانی، ہم دکھیوں کے غمخوار ہو عبد القادر جیلانی، ہم دکھیوں کے غمخوار ہو عبد القادر جیلانی، نور نظر سرکار ہو عبد القادر جیلانی، نور نظر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرامات غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نور نظر سرکار ہو عبد القادر جیلانی۔ اور ایک شعر یہ بھی سماعت کر لیں۔ حق کا پرچم لہرائے نجدی کا گلا کٹ جائے، حق کا پرچم لہرائے نجدی کا گلا کٹ جائے، تم حیدر کی تلوار ہو عبد القادر جیلانی، تم حیدر کی تلوار ہو عبد القادر جیلانی۔ اور رات حضور غوث اعظم حسنی بھی سید ہے اور حسینی بھی سید ہے، دونوں طرف سے غوث اعظم سید ہیں۔ اب شعر سماعت کریں۔ چمن زہرا کی کلی ہو یعنی اولاد علی ہو، سبحان اللہ، بے شک حق ہے یا رسول اللہ، اور اللہ سے بولے سبحان اللہ۔ چمن زہرا کی کلی ہو یعنی اولاد علی ہو، حسنینوں کے تم کردار ہو عبد القادر جیلانی، حسنینوں کے تم کردار ہو عبد القادر جیلانی، حسنینوں کے تم کردار ہو عبد القادر جیلانی۔ اور ایک شعر یہ بھی سنیں کہ مجھدھار میں مجھ کو ڈالو یا چاہے مجھے نکالو۔ ایک شاعر کہتا ہے یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا، یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سا یہ کمینہ کہاں سلسلہ تو۔ میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں اختر قادری خود میں چل دیا۔ سبحان اللہ، کوئی بھی پیر ہو، کسی بھی سلسلے کا پیر ہو، چاہے وہ رضوی ہو، چاہے وہ برکاتی ہو، چاہے وہ نقشبندی ہو، چاہے وہ سہروردی ہو، چاہے وہ چشتی ہو، چاہے وہ وارسی ہو، کسی بھی سلسلے کا وہ پیر ہو، وہ پیر اس وقت تک پیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے گلے میں قادریت کا پٹا نہ ہو، اور اس وقت تک وہ پیر نہیں ہوگا جب تک اس کے گلے میں قادریت کا پٹا نہ ہو، اور اس وقت تک وہ مرید بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ غوث اعظم کو اپنا پیر و مرشد۔ شعر سماعت کریں کہ مجھدھار میں مجھ کو ڈالو یا چاہے مجھے نکالو، مجھدھار میں مجھ کو ڈالو یا چاہے مجھے نکالو، موری نیا کے پتوار ہو عبد القادر جیلانی، موری نیا کے پتوار ہو عبد القادر جیلانی۔ سبحان اللہ، اچھا کہ بولے سبحان اللہ۔ اب ایک آخری شعر، غوث اعظم سے ہم اور آپ مدد مانگتے ہیں، اور غوث اعظم فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور عبد القادر مغرب میں رہے، میرا مرید مشرق سے اپنے غوث کو پکارے تو غوث اعظم مغرب سے اپنے مرید کی مشرق میں مدد فرماتے ہیں۔ سماعت کریں۔ دیوانہ کہیں بلائے
امداد وہیں پا جائے. بولے سبحان اللہ. دیوانہ کہیں بلائے امداد وہیں پا جائے. تم بھلے سمندر پار ہو عبد القادر جیلانی. تم بھلے سمندر پار ہو عبد القادر جیلانی. نور نظر سرکار ہو عبد القادر جیلانی. سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ مولوی صاحب نے دوسرا شریف کا فاتحہ کروایا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر میں میں شان غوث اعظم بیان کروں. اور وہ غوث اعظم جس کی ذات اتنی اعلیٰ ہے کہ کوئی ولی اس وقت تک ولایت کا تاج نہیں پہن سکتا جب تک کہ اسے غوث اعظم کے صدقے میں مل جائے. سنو، جتنے بھی اللہ کے ولی ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا تیرا. اور یا غوث اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور آگے فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. حضرات، ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی یعنی ہم سب کے آقا، ہم سب کے داتا، ہم سب کے ماوا و ملجا جناب احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا اور آپ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ آخری نبی ہے. لیکن وہابی دیوبندی کا عقیدہ یہ نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ اس نبی کے بعد یعنی نبی کائنات آخری نبی کے بعد پھر اگر امت محمدیہ میں کوئی نبی آ جائے تو خاتم نبیت میں ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. حضرات اب آؤ سنو، اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے میرے بندو، میرے محبوب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے اور وہ آخری نبی ہے. قرآن اعلان کر رہا ہے خاتم النبیین، میرے نبی آخری نبی ہے. میرے آقا حدیث پاک میں فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی کیا بادی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب مسلمانوں، سنیوں کا اہل سنت والجماعت دور حاضر میں مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا عقیدہ ایمان پر بھی ہے، قرآن پر بھی ہے. قرآن کہہ رہا ہے میرے نبی آخری نبی ہے، حدیث بتا رہی ہے میرے نبی آخری نبی ہے. اب جو قرآن اور حدیث میں سے کسی ایک پر ایمان لائے اور ایک کا انکار کرے تو اس کا اسلام سے رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، اسلام سے اس کا رشتہ نہیں رہتا ہے. ہمارا اور آپ کا عقیدہ قرآن پر بھی ہے، حدیث پر بھی ہے. میرے آقا آخری نبی ہے، میرے آقا سب نبیوں کے آخر میں آئے. لیکن مسلمانوں، آقا کریم کے بعد میں اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. اب میرے نبی کے بعد میں کوئی نبی نہیں آ سکتا. لیکن اس دنیا میں اسی آسمان کے نیچے اسی زمین کے اوپر اللہ کے ولیوں کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے کہ وہ آتے رہے اور آتے رہیں گے صبح قیامت تک، وہ آتے رہیں گے. اور جتنے بھی اللہ کے ولی ہوں گے ان کو جو ولایت کا تاج عطا ہوگا وہ میرے غوث اعظم کے صدقے ہی میں عطا ہوگا، غوث اعظم کے صدقے میں عطا ہوگا.
सुभान अल्लाह हक है। बेशक गौसे आजम के सदक़े में अदा होगा। आला हज़रत फरमाते हैं जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका के। हजरत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अपनी किताब अल मलफूज में ये बात तहरीर फरमाते हैं, एक अल्लाह के वली, ध्यान से सुने किस तरह गौसे आजम के दर से वलियों को विलायत अता होती है, किस तरह विलायत अता होती है। सुने गौसे आजम की शान, वो गौसे आजम जिनके बारे में हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ लोगों, मैंने गौसे आजम के जैसा मैं अंबियाए कराम के तमाम उम्मतियों को देखा, उनके तमाम वलियों को देखा, अपने महबूब से पहले के तमाम नबियों को देखा, उनकी उम्मत के वलियों को देखा, लेकिन उन तमाम अंबिया के उम्मतियों में गौसे आज़म जैसा कोई वली पैदा नहीं हुआ, और उम्मते मुहम्मदिया में इमाम मेहदी तक गौसे आज़म जैसा कोई वली पैदा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह हक है। गौसे आज़म जैसा कोई वली पैदा नहीं हो सकता। वो गौसे आज़म फरमाते हैं एक अल्लाह के वली जिनका नाम हजरत अब्दुल रहमान तफसून जी है। क्या नाम है? हजरत अब्दुल रहमान तफसून जी। हजरत अब्दुल रहमान तफसून जी अपने मुरीदों के साथ एक मस्जिद में बैठे हुए थे, और उन्हीं मुरीदों में एक मुरीद सरकार गौसे आजम का भी बैठा था। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। गौसे आजम का एक मुरीद भी बैठा था। वो हजरत अब्दुल रहमान तफसून जी, याद रहे कि वो भी एक अल्लाह के वली थे। वो खड़े हुए और मिंबर पर खड़े हो गए और कहते हैं अना बैनल औलिया कल कर कीजिए उतवल अतवलु उनका। ऐ लोगों, मैं तमाम औलिया में ऐसे ही अफसलो आला हूँ, ऐसे ही बुलंदो बाला हूँ, जिस तरीके से एक सारस तमाम परिंदों में लंबी गर्दन रखता है। सारस जानते हैं ना, उसकी लंबी छोटी होती है, उसकी गर्दन छोटी होती है ना, उसकी गर्दन छोटी होती है, उसकी लंबी होती है। आपने देखा नहीं है? क्या होता है? लंबा की छोटा? लंबी होती है। सारस की गर्दन लंबी होती है। तो वो मिसाल देते हैं कि लोगों, जिस तरीके से एक सारस तमाम परिंदों में लंबी गर्दन रखता है, ऐसे ही मैं तमाम औलिया में ज्यादा अफजलो आला। तो एक मुरीद जो गौसे आजम के बैठे थे, जिनका नाम हजरत सैयदी अहमद था, वो खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद अपने जिस्म से कपड़ा फेंकते हैं और फरमाते हैं अब्दुल रहमान, मैं तुमसे कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। क्या कहते हैं? मैं तुमसे कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल रहमान तफसून जी कहते, अरे ये तो मुझसे कुश्ती लड़ना चाहता। वो हजरत अब्दुल रहमान तफसून जी अल्लाह के वली थे, और वो बारगाहे गौसियत का एक अदना सा गुलाम, जब उसने सुना कि मैं तमाम औलिया में, ये कह रहे हैं कि मैं तमाम औलिया में लंबी गर्दन बुलंदो बाला हूँ, तो गौसे आजम का मुरीद कहता है सबसे बड़ा पीर तो मेरा गौसे आजम है, सबसे बड़े पीर सारे औलिया के सरदार तो गौसे आजम है। गोया इसने तो गौसे आजम से, इन्होंने गौसे आजम से भी अपने आप को अफजलो आला कहा। फौरन अपने जिस्म से गुदड़ी फेंकते हैं और कहते हैं अब्दुल रहमान, मैं तुमसे कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। अब तमाम मुरीदीन जो अब्दुल रहमान तफसून जी के थे, वो अब्दुल रहमान तफसून जी की तरफ देखने लगे और देखते जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद कहते हैं, अरे पीरो मुर्शिद हुजूर, आप इस शख्स से कुश्ती लड़िए, आप कुश्ती क्यों नहीं लड़ रहे हैं? हजरत अब्दुल रहमान तफसून जी को बार बार कहा जा रहा है, आप कुश्ती लड़िए, आप कुश्ती क्यों नहीं लड़ रहे हैं? हजरत अब्दुल रहमान तफसून जी थोड़ी देर के बाद जवाब देते हैं, ऐ लोगों, मैंने इस शख्स के सर से लेकर पैर तक देखा, पैर से लेकर सर तक देखा, फिर सर से लेकर पैर तक देखा। मैंने देखा कि इस शख्स का कोई रोंगटा रहमत इलाही से खाली नहीं,
کوئی رونگٹا رحمت الہی سے خالی نہیں ہے، اس کے ہر رونگٹے میں رحمت الہی بھرا ہوا ہے۔ اب وہ عبد الرحمان تبسم جی کہتے ہیں کہ اپنی گدڑی کو تم پہن لو۔ انہوں نے کہا فقیر جس کپڑے کو پھینک دیتا دوبارہ اپنے بدن پر نہیں ڈالتا۔ سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ۔ فقیر جس کپڑے کو اپنے جسم سے پھینک دیتا ہے دوبارہ نہیں پہنتا۔ حضرت عبد الرحمان تبسم جی سے اور غوث اعظم کے اس مرید سے جہاں پر گفتگو ہو رہی تھی، وہاں سے اس مرید کا یعنی غوث اعظم کے مرید کا گھر 12 دن کے فاصلے پر تھا۔ کتنے دن کے فاصلے پر؟ 12، زور سے بولیے، 12 دن کے فاصلے پر، یعنی 12 دن جب چلتے تو غوث اعظم کے وہ مرید اپنے گھر پہنچتے۔ اب یہاں پر عقیدہ اہل سنت، ہم سنیوں کے عقیدے کی ایک وضاحت ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آج کا یہ وہابی دیوبندی معاذ اللہ کہتا ہے اگر نبی مر گئے تو ان پر تم درود پڑھتے ہو، ان پر تم سلام پڑھتے ہو، تمہارے سلام پڑھنے سے کیا فائدہ، تمہارے درود پڑھنے سے کیا فائدہ؟ معاذ اللہ، نبی مر کر مٹی میں مل گئے، وہ مدینہ میں ہے اور تم نظر رضا نگر پانڈے پوروا میں ہو، تم گوڈا میں ہو، تم یہاں سے درود پڑھو گے، وہ وہاں کیسے سنیں گے؟ آؤ سنو مسلمانوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جمعہ کے دن تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ صحابہ جب اتنا عرض سنتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم لوگ جمعہ کے دن آپ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو جمعہ کے دن۔ میرے آقا فرماتے ہیں کثرت سے میرے اوپر جمعہ کے دن درود پڑھو۔ میرے آقا جب اتنا کہتے ہیں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج تو آپ با حیات ہیں، یا رسول اللہ آج آپ میرے نظر کے سامنے ہیں، ہم آپ پر درود پڑھیں، جب آپ کا وصال ہو جائے گا، جب آپ بظاہر اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو یا رسول اللہ کیا تب بھی ہم لوگ آپ پر درود پڑھیں گے؟ ہمیں عقیدہ دے رہے ہیں، ہمیں ایک عقیدہ ملا مسلمانوں کہ جب میرے آقا بظاہر اس دنیا میں تھے تب بھی ان پر درود پڑھا جاتا تھا، آج جب اپنی قبر مبارکہ میں ہے تب بھی سنی ان پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، ان پر نبی کا درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ میرے آقا اپنے غلاموں کو اپنے قبر انور سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ حضرات سنو، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے وصال کے بعد بھی پڑھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں میرے وصال کے بعد بھی پڑھو، اس لیے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اسجاد الانبیاء فنبی اللہ حج الجرزت۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے اور انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، اللہ کی جانب سے انہیں روزی دی جاتی ہے۔ جب اس حدیث پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی نظر پڑتی ہے، اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب میرے آقا غوث اعظم کی شان سنو، غوث اعظم کے اس مرید کی شان سنو۔ حضرت عبد الرحمان تبسم جی کہتے ہیں اپنے کپڑے کو پہن لو، اپنی گدڑی کو اپنے اوپر اوڑھ لو۔ انہوں نے کہا فقیر جس کپڑے کو پھینک دیتا ہے دوبارہ بدن پر نہیں ڈالتا۔ اب انہوں نے فوراً اپنے 12 روز کے فاصلے پر جو آپ کا گھر تھا، آپ یہیں سے یعنی اسی مجمع میں بیٹھے تھے اور بیٹھنے کے بعد میں آپ اپنے بیوی کو 12 روز کے فاصلے پر آپ کا گھر تھا، آپ یہیں سے آواز دیتے ہیں فاطمہ میرے کپڑے کو اٹھا کر کے دینا۔ جیسے اتنا کہنا تھا کہ ان کی بیوی نے کپڑے کو دیا، آپ کے غوث اعظم کے مرید نے ہاتھ بڑھا کر کے کپڑے کو پہن لیا۔ ارے مسلمانوں، جب غوث اعظم کے مرید کا عالم یہ ہے کہ 12 دن کے فاصلے پر وہ کپڑا لے کر کے پہن سکتا ہے تو غوث اعظم بغداد سے ہم غلاموں کی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ سبحان اللہ حق ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرات یہ اعلیٰ حضرت نے خود اپنی کتاب الملفوظ میں لکھا، الملفوظ میں ہے حضرات وہ غوث اعظم کا مرید جب انہوں نے کپڑا پہن لیا تو حضرت عبد الرحمان تبسم جی کہتے ہیں کہ
किस के मुरीद हो? तो आपने कहा मैं बारगाह गौसियत का अदना सा गुलाम। बचा के बोले सुभान अल्लाह। मैं बारगाह गौसियत का अदना सा गुलाम हूँ। जब गौसे आजम के मुरीद ने इतना कहा तो हजरत अब्दुल रहमान तफसूनजी ने अपने 2 मुरीदों को तैयार किया और तैयार करने के बाद में कहा कि ऐ मेरे मुरीदो, जाओ बगदाद और गौसे आजम से कह दो कि मैं हर रात अपने रब की बारगाह में हाजिर होता हूँ। ऐ मेरे सरकार गौसे आजम, न मैंने आपको आते देखा, न मैंने आपको रब की बारगाह में जाते देखा। आप कैसे जाते हैं? हजरात, अब वो गौसे आजम की बारगाह में अब्दुल रहमान तफसूनजी के 2 मुरीद तफसून के रास्ते से चलते हैं। बगदाद से गौसे आजम सब कुछ देख रहे हैं, क्या हो रहा है तफसून में, सब कुछ देख रहे हैं। बगदाद से गौसे आजम ने अपने 2 मुरीदों को हुक्म दिया, ऐ मेरे मुरीदों तफसून के रास्ते पर जाओ और वहां पर अब्दुल रहमान के 2 मुरीद मिलेंगे, उनको वापस ले जाओ और अब्दुल रहमान से कहो, ऐ अब्दुल रहमान,